تحریک انصاف کے سربراہ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے مشروط معافی مانگ لی ہے۔ پاک افواج کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ہفتہ پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب تک وہ شخص ہم سے معافی نہیں مانگے گا ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ اب وہ کپتان جو ڈٹ کے کھڑا تھا، جس نے کہا تھا کہ مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، آصف علی زرداری نہیں ہوں، فضل الرحمان نہیں ہوں، نواز شریف نہیں ہوں، شہباز شریف نہیں ہوں، میں ان کے لیے ایک ہی کافی ہوں، تو یقین مانے ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ جو کپتان کٹ سکتا تھا، جھک نہیں سکتا تھا، وہ آج جھکا ہے اور کٹ بھی گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اکثر کارکنان حیران رہ گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، صنم جاوید جس نے جیل کاٹی، اور ایسی خواتین کافی تعداد میں موجود ہیں جنہوں نے کافی صحبتیں سہی اسی کپتان کے لیے۔ 9 مئی کے واقعات کے لیے کپتان کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا ایک بھی رکن اس میں پایا گیا تو میں خود اسے پارٹی سے نکالوں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو کپتان پہلے کہتا تھا کہ میں نے خود انہیں کہا ہے کہ آپ بھلے ہلا گلا کریں، یہ ہلا گلا تو نہیں ہوا، لیکن جو ریزیڈنسی تھی قائد اعظم کی، کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں اسے نظر آتش کیا گیا، کافی جو شہداء کی پورٹریٹ تھے، جو ان کے مجسمے تھے، جو ان کے یادگار تھے، ان کو جلا دیا گیا، گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، افواج پاکستان کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو اب کون سی بات آ گئی ہے، کون سا ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ عمران خان نے پاک افواج اسٹیبلشمنٹ سے مشروط معافی مانگ لی ہے؟ ایک ہوتی ہے غیر مشروط معافی جو ہے وہ مانگنا، ایک ہوتا ہے مشروط معافی اس نے مانگ لی ہے۔ یقین مانے کہ جو دلی طور پر عمران خان سے محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان جو دلی طور پر کہتے تھے کہ ہمارا سب کچھ خان ہے، ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہے، جو ہے وہ عمران خان، آج وہی کارکن پریشان ہے، آج وہی کارکن جو ہے وہ اسی تجسس میں آ رہے ہیں کہ کیا ہمارے کپتان جو ہے عمران خان اسی طرح جو ہے وہ مشروط طور پر معافی مانگ سکتے ہیں جس طرح انہوں نے آج آرمی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ مشروط معافی مانگ لی ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، یا تو اسے کہا گیا ہے کہ آپ معافی مانگیں گے تو آپ کے لیے رستے کھلیں گے، آپ معافی نہیں مانگیں گے تو رستے نہیں کھلیں گے، یا تو عمران خان کی یہ حکمت عملی ہے۔ جیسے ایک یادگار واقعہ سناتا چلوں کہ ایک طوطا ہوتا تھا، پرندہ، وہ ایک مولانا کو گالیاں دیتا تھا، تو مولانا نے مالک کو کہا کہ آپ اس طوطے کو سمجھائیں کہ وہ ہمیں گالیاں نہیں دے، تو مالک نے کہا کہ آئندہ اس مولانا کو گالیاں نہیں دینا۔ جب وہ جو نماز عصر کا وقت ہوا تو وہاں سے گزرا، تو طوطے نے بولا کہ آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا میں گالیاں تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن عمران خان کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس انداز میں، اسی سوچ میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی باہر آئیں گے پھر اس کی جو ہے وہ اس طوطے والی ٹون ہوگی اور طوطے والی وہ سوچ ہوگی۔ فی الحال اسے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر آئیں اور باہر آ کر جو ہے وہ موٹیویٹ کریں کارکنان کو، پارٹی کو سنبھالیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں کافی اختلافات ہو گئے۔ سوابی میں جو جلسہ ہوا، سندھ کے رہنماؤں کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا تھا، جیسے یہ حلیم عادل شیخ ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کافی رہنما ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ سوابی میں اتنے جو کراؤڈ بھی نہیں تھا، اور جو اختلافات پی ٹی آئی کے اندر ہوئے ہیں، شیر افضل مروت کو نکالا گیا ہے، اسے شوکاز نوٹس دیا گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر کے لیے کافی تضادات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں پارٹی کے اندر، تو کافی چیزیں ہیں۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو یکجا کرنا ہے، پی ٹی آئی کو پھر سے متحرک کرنا ہے تو کپتان آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مشروط معافی مانگی ہے۔ بہرحال کپتان کے لیے اچھا نہیں تھا، یہ نیک شگن نہیں ہے اس کے لیے، اور کافی یو ٹرن بھی عمران خان نے لیے ہوئے ہیں۔ کافی چیزیں جو ہے وہ سائفر کا کیس دیکھ لیں، انہیں نکالنے کے حوالے سے دیکھ لیں، مہنگائی کے حوالے سے ان کے بیانات دیکھ لیں، کافی چیزیں ایسی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خود بیان دیتے ہیں، کل کو یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو شاید یہ آج انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔
تو اس سے برا نہیں منائیے گا کہ پاکستان کے کپتان جو ہے وہ یو ٹرن نہیں لیتے، یو ٹرن اچھے خاصے لیتے ہیں، تو آج ہی انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور اس سے پیغام بھی گیا تھا کہ جب تک وہ آپ معافی نہیں مانگیں گے تو آپ سے بات نہیں ہوگی۔ آج انہوں نے مشروط طور پر معافی مانگ لی اور بات بن گئی۔